غم نہ کر ہم سفر نہیں واجد، تیرا سایہ تو تیرا ہمدم ہے۔ ایک سوال یہ کہ جو ہنڈیا سے جو اتار ہوتا ہے تو ہنڈیا مٹی کی ہوتی ہے، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مٹی جب اتار کر کے اس کو سمندر میں ڈالتے ہیں تو مٹی پانی میں جا کے ہنڈیا جو مٹی بن جاتی ہے اور جو جن ہوتا ہے وہ نکل کے آتے ہیں دوبارہ اٹیک کرتا ہے جس کو اتارا تو وہ مر جاتے ہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو بھول جاتی ہے وہ۔ اصل میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، ہانڈی کا اتار ہم کرتے کیوں ہیں اور کیوں کیا جاتا ہے اور کس لیے کیا جاتا ہے اور ہانڈی کے اتار کا مقصد کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہانڈی بیسیکلی کسی بھی شیاطین کو قید کر کر اس کو جلانے کا نام ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ کتنے عامل قید کرتے ہوں گے؟ وہ صرف ہانڈیاں ہی جلواتے ہیں کیا؟ جبکہ اس کے سمٹمس ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کام کرواؤں نا تو آپ بھی آسانی کے ساتھ کر لو گے۔ اس کی جو علامتیں ہوں گی نا اس سے آپ کو ابتدائی دور میں فیل ہوگا کہ ہاں میں نے کوئی کام کیا ہے، لیکن آپ کو ابتدائی دور میں یہ چیز آپ پہ واضح نہیں ہوں گی، لیکن جو آپ کا وقت اس رستے پہ گزرتا جائے گا نا یہ چیز آپ پہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گی۔ اب ایک شخص کے اوپر کوئی سوار ہوا ہے، اب اس کا آپ نے کام کرنا ہے۔ اب اس کا نارمل سامان، چلو ہانڈی والے کی بھی بات کرو، ہانڈی کا طریقہ سمجھا دیتا ہوں سورہ قریش سے نا۔ ایک مٹی کی ہانڈی لے لو آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں کالا ماش استعمال ہوتا ہے۔ کالے ماش کی دال ہوتی ہے ثابت، ایک ماش ہوتا ہے ٹوٹا ہوا اور ایک ہوتا ہے ثابت۔ اس میں ثابت ماش استعمال ہوتا ہے۔ لال کپڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور تیل ہوتا ہے سرسوں کا، یا کوئی سا بھی پکوان تیل لے لو یا کوئی سا بھی تیل لے لو آپ، ٹھیک ہے، اور کافور استعمال ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے دو طریقہ کار ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ جب مریض حاضر ہو تو کام کیا جائے، یا ایک مریض غائب ہو تو اس کا کام کیا جائے۔ اب آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، اب آپ کا مجھے کام کرنا ہے، اس کا طریقہ کار الگ ہوگا۔ اب یہ اس وقت یہاں موجود ہیں، ان کا بالکل سمپل طریقہ کار ہوگا۔ اب سمپل طریقہ کار پہلے سمجھ لیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پہلے ہانڈی کے اندر جو نا نقش لکھ لینا ہے۔ کون سے؟ سرخ جنات والے، وہ آپ نے نقش لکھ لینا اس میں، ٹھیک ہے۔ نقش لکھنے کے بعد آپ نے سورہ قریش 70 مرتبہ پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ کس پہ؟ ماش پہ، ہانڈی پہ، کپڑے پہ، تیل پر اور کافور پر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے وہی تعویذ لکھ کر مریض کو دے دینا ہے۔ اچھا، یہ کام آپ نے آج رات کو خود اپنے پاس کرنا ہے اور مریض کو تعویذ لکھ کر دے دینا ہے، اور اس سے کہنا ہے کہ رات کو اپنے الٹے پیر کی پنڈلی پہ باندھ کے سو جائے یا الٹے ہاتھ پہ باندھ کے سو جائے، اور جب صبح سو کر اٹھے کھول کے تو اس کو مجھے واپس لا کے دے، ٹھیک ہے۔ اب جب مریض دوسرے دن آپ کے پاس واپس آئے گا وہ تعویذ لے کر، آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اس کو بٹھانا ہوگا، اس کے اوپر پڑھ کے دم کرنا ہوگا سورہ قریش ہی۔ سورہ قریش سے سمجھا رہا ہوں ابھی، کیونکہ سورہ قریش سے ہی لوگ چل رہے ہیں لیکن۔ اچھا، یہ طریقہ کار تو بیس ہے، اس کو سورہ مزمل سے بھی کر سکتے ہو، چہل کاف سے بھی کر سکتے ہو، ناد علی سے بھی کر سکتے ہیں، سورہ قریش سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن مختلف صورتوں میں اگر ہم کریں گے تو اس کی تعداد چینج ہو جائے گی۔ جیسے ہم 70 مرتبہ سورہ قریش سے پڑھ کے سامان تیار کر رہے ہیں تو سورہ مزمل 70 بار نہیں پڑھی جائے گی، اس کی تعداد الگ ہے۔ اچھا، کھولنے کی تعداد الگ ہے، بندش کی تعداد الگ ہے۔ اگر ہم کسی کی بندش لگائیں گے تو الگ تعداد سے پڑھیں گے، اور کسی کی بندش کھولیں گے تو الگ تعداد سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ قریش سے ابھی ہم جب اس کا اتار کریں گے تو مریض کو آپ نے وہ سارا سامان دے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مریض نے سامان لے جانا ہے، لال کپڑا بچھا کے مریض اس کے اوپر بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے اوپر سے سارا سامان اتارنا ہے، ٹھیک ہے، اور ماش جو ثابت دم کر کے دی آپ نے، مریض اپنے اوپر سے 21 مرتبہ اتارے اور ایک مرتبہ اپنے پورے جسم سے مل دے۔ اچھا، جو ماش کے دانے گرتے جائیں گے نا، اچھا کمرے میں ایک پوری چادر بچھا لیں تاکہ ماش کے دانے اگر کمرے میں بھی گرتے ہیں نا تو وہ چادر پہ ہی رہیں۔ آخر میں سارا سمیٹنے کے بعد آپ نے ہانڈی میں ڈال دینا ہے،
ماش آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا, ٹھیک ہے, تیل کھول کے آپ نے ہانڈی میں ڈال دیا. اچھا جو تعویذ مریض باندھ کے سویا تھا نا, وہ تعویذ آپ نے اس میں ڈال دیا ہانڈی کے اندر. مریض کے بال کاٹ کے آپ نے ہانڈی میں ڈال دیے, ناخن کاٹ کے ہانڈی میں ڈال دیے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کے گھر کا بھی کام کر رہے ہو, جس گھر میں وہ رہتا ہے وہ جو جگہ متاثر ہے, وہ گھر متاثر ہے, تو آپ نے گھر کی مٹی منگوا لینی ہے. آپ نے وہ مٹی بھی اسی ہانڈی میں ڈال دینی ہے. اس کے بعد آپ نے اس میں کافور ڈال دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو ڈھکن بند کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈھکن کے اوپر بھی جیسے یہ ڈھکن ہے, اچھا ڈھکن کے اوپر بھی یہاں پہ آپ نے چاروں فرشتوں کے نام لکھ دینا ہے, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل. یہ چاروں نام لکھ دینا ہے آپ نے, اور اس کو ہانڈی کے اوپر ایسے ڈھک دینا ہے. اس کے بعد آپ نے آٹا گوندنا ہے. اچھا آٹا اگر پکا کام کرنا ہے نا آپ نے, جو آپ بولو کہ نکل کے بھاگ جائے گا تو پھر دوبارہ تنگ کرے گا, وہ نہیں نکلے گا. پھر وہ آپ نے کرنا یہ کہ آٹا تعویذ لینا جو 45 کا نقش ہے, نہیں 15 کا جو نقش ہے, اس کو پانی اس کا لینا, اس سے آٹا گوندنا. آٹا گوند کے نا پورا اس کا پیک کر دینا, بند کر دینا. اس کے بعد آپ نے اس کو چولہے پہ جلا دینا, 3 گھنٹے چولہے پہ جلے گا. اچھا جو ہانڈی چولہے پہ جلے گی نا, اس مریض کے جسم کے اندر کیفیتیں چینج ہونے شروع ہو جائیں گے. سب سے پہلے اس کا جسم ایسا ہو جائے گا جسے بالکل ہلکا ہوتا ہے. اچھا جب آپ کام کر رہے ہوگے نا, اگر اس کو حاضری ہوگی نا, تو وہ بہت ہنسے گا بھی, روئے گا بھی, چیخے گا بھی, چلائے گا بھی, ڈرائے گا بھی, خوف بھی طاری کرے گا. لیکن جب یہ ہانڈی میں جلاؤ گے نا, جب ہانڈی چولہے پہ جلے گی نا, اس کے بعد پھر ہانڈی کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہانڈی کے اندر سے مختلف آوازیں آنے شروع ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں سے خون کی چھینٹیں آتی ہیں. اچھا جہاں سے دھواں نکلے وہیں آپ نے آٹا لگا دینا ہے, جہاں سے دھواں نکلے وہاں آٹا لگا دینا ہے. اور بدبو ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی مردے کو جلا دیا, یا ایسی بو ہوگی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی ہوتی ہے, یا ایسی بو ہوگی جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی ہوتی ہے. اچھا آپ نے جب 3 گھنٹے گزر جائیں گے نا, اس کو آپ نے ہانڈی کو اتار لینا ہے, اسی کپڑے میں لپیٹنا ہے. کپڑے میں لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کے 3 طریقے کار ہیں. کیا اگر آپ نے شیاطین جنات کا کام کیا ہے, گندی ارواح کا کام کیا ہے, تو آپ اس کو سمندر میں پھینک دیں. اگر آپ نے جادو کا اوتار کیا ہے اس کے ذریعے, کسی دیو کا اوتار کیا ہے آپ نے, نظر بد کا اوتار کیا آپ نے, تو آپ اس کو قبرستان میں کہیں ایسی جگہ پہ دبا دیں جا کے, یا کسی ویران جگہ پہ دبا دیں, یا کہیں جھاڑیوں میں لے جا کے زمین کے اندر دبا دیں اس کو. آئی بس میں تو ہم اس کو سمندر میں بھی پھینک سکتے ہیں اور زمین میں بھی دبا سکتے ہیں, کسی ویران جگہ پر. یہ اس کا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے وہی تعویذ اس کو پینے کے لیے دینا ہے, وہی گلے میں ڈالنے کے لیے دینا ہے. 1 ہفتے کے اندر مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا, صحت یاب. یہ اس کا ہانڈی کا استعمال کا طریقہ کار ہوتا ہے. سرخ جنات والا دے دیں, یا 15 کا نقش دے دیں. ابھی جو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا, اس کی تاثیر اور اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا 1 سال کے بعد جا کے, 6 مہینے کے بعد جا کے, جب جو وقت گزرتا جائے گا. کیونکہ جس چیز پہ آپ ریاضت کرتے ہو نا, وہ رائے گا نہیں جاتی, وہ ضائع نہیں جاتی, وہ وقت ضائع نہیں جاتا, وہ کام آتا ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر کہیں بیٹھے ہو اور اگر کسی کے پاس کوئی معاملہ ہو گیا نا, تو آپ نے قلم و پین اٹھا کے لکھا اور آپ نے فلیدہ بنا کے جلایا, وہیں جل گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر چکے ہوتے ہو. زکوٰۃ ادا کرنا بیسیکلی اختیار حاصل کرنا ہے, اور ایک دفعہ مل جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ رہتا ہے. اور جس کے نقش جاری ہو جاتے ہیں نا, اگر وہ برداشت کر سکتا ہے, کر لیتا ہے, تو پھر وہ اور آگے تک جاتا ہے. اور اگر وہ پھر دوسرے معاملات میں پھنس جاتا ہے, تو پھر وہ دوسری سم نکل جاتا ہے, یعنی کہ دنیاوی مقاصد کی طرف نکل جاتا ہے پھر وہ.